کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں طے کیے جاتے ہیں، کس وقت کون کسے کہاں کس لیے ملے گا اور زندگی میں کیا تبدیلی لائے گا۔ یہ سب وہ صرف ایک دن کے لیے لاہور آیا تھا، مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کی بجائے لاہور میں ہی رہا، اور باقی کے دن وہ ہر روز فرقان کے ساتھ ڈاکٹر سبت علی کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ ایک دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا، صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر آ جاتا۔ ڈاکٹر سبت علی زندگی کا ایک بڑا حصہ مختلف یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری کی تعلیم دیتے گزرا تھا۔ پچھلے 10-12 سال سے وہ پاکستان میں ہی یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ تھے، اور فرقان تقریباً اتنا ہی عرصہ سے اتنے جانتا تھا۔ جس دن اسے لاہور سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے واپس واشنگٹن جانا تھا، اس رات پہلی بار وہ لیکچر ختم ہونے کے بعد بھی فرقان کے ساتھ وہیں ٹھہر گیا۔ باری باری تمام لوگ کمرے سے نکل رہے تھے، ڈاکٹر سبت علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الوداعی مصافحہ کر رہے تھے۔ فرقان اس کے ساتھ ڈاکٹر سبت علی کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر سبت علی کے چہرے پر فرقان کو دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ فرقان صاحب؟ انہوں نے فرقان کو مخاطب کیا۔ بڑے دنوں بعد آپ رکے ہیں یہاں پر؟ فرقان نے کوئی وضاحت دی تو پھر سالار کا تعارف کرایا۔ یہ سالار سکندر ہیں، میرے دوست ہیں۔ سالار نے اپنا نام سننے پر انہیں یکدم چونکتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحہ ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلے والی مسکراہٹ تھی۔ فرقان اب اس کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر سبت علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان اور ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ وہ فرقان کے ساتھ اس کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار خاموشی سے باری باری ان دونوں کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے دوران ہی ان کا ملازم اندر آیا اور انہیں کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم نے کمرے میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ فرقان یقیناً پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھا رہا تھا۔ جب وہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا تو دسترخوان پر بیٹھا ڈاکٹر سبت علی نے اچانک سے اسے مخاطب کیا۔ آپ مسکراتے نہیں ہیں سالار؟ وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گڑبڑا گیا، کچھ حونک سا انہیں دیکھتا رہا۔ اس عمر میں اتنی سنجیدگی، کوئی تو مناسب بات نہیں ہے۔ سالار کچھ حیرانی سے مسکرایا۔ 15-20 منٹ کی ملاقات میں وہ یہ کیسے جان گئے تھے کہ وہ مسکرانے کا عادی نہیں رہا تھا؟ وہ فرقان کی طرف دیکھ کر کچھ جھیمپا، پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا۔ کیا میرا چہرہ میرے ہر احساس کو ظاہر کرنے لگا ہے کہ پہلے فرقان اور اب ڈاکٹر سبت علی مجھ سے میری سنجیدگی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے سوچا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں ڈاکٹر سبت علی سے زیادہ جیسے خود کو اس نے بتایا ہو۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، ڈاکٹر سبت علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اور وہ کتاب انہوں نے سالار کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا تعلق معاشیات سے ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ اسے پڑھیں گے، تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادیاتی نظام کے بارے میں کچھ واقفیت حاصل ہو۔ سالار نے کتاب ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہی اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر سبت علی سے کہا، میں واپس جا کر بھی آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے صرف اقتصادیات کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا، اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سبت علی نے نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ڈاکٹر سبت علی کے پاس جتنے لوگ بھی آتے تھے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کمیونٹی ورک پہ وابستہ تھے۔ کچھ پہلے ہی اس کام میں انوالو ہوتے تھے، جو پہلے نہیں ہوتے تھے وہ بعد میں ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی سے پہل ملاقات کے بعد فرقان نے اسے بتایا۔ ان کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ بہت کوالیفائڈ ہیں، بڑے بڑے اداروں سے وابستہ ہیں۔ میں بھی اتفاقاً ہی ان کے پاس جانا شروع ہوا۔ لندن میں ایک بار ان کا لیکچر سننے کا اتفاق ہوا تھا، پھر پاکستان آنے پر ایک دوست کے توسط سے ان سے ملنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد سے میں ان کے پاس جا رہا ہوں، اور وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے بارے میں میرے نظریات پہلے کی نسبت اب بہت واضح اور صاف ہیں۔ ذہنی طور پر میں پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں۔ تم اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس پروجیکٹ میں میری مدد
سب سے زیادہ ڈاکٹر سبز علی کے پاس آنے والے لوگوں نے ہی کی ہے۔ بہت ساری سہولیات انہی لوگوں نے فراہم کی ہیں، اور میں یہاں اس قسم کے پروجیکٹ کرنے کا واحد نہیں ہوں۔ ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایک مدد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ہم اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سالار نے اس کے آخری جملے پر عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، مگر ہم وہ بنیاد ضرور فراہم کر دینا چاہتے ہیں جن پر ہمارے بچے اور ان کے بعد آنے والی نسلیں نو تعمیر کرتی رہے۔ وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتی رہے۔ کم از کم مرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے تماشائیوں جیسی زندگی گزار دی۔ دوسروں سے، بہت سے لوگوں سے ہم صرف تنقید کرتے رہے، خرابیوں پر انگلیاں اٹھاتے رہے، اسلام کو صرف مسجد کی حدود کے اندر محدود کر کے ہی بیٹھے رہے۔ اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ حیرانی سے فرقان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ امامہ ہاشم، جلال انصر، سعد کے بعد وہ ایک اور مسلمان کو دیکھ رہا تھا، ایک اور پریکٹیکل مسلمان جو مسلمانوں کی ایک اور قسم سے آگاہ ہو رہا تھا۔ وہ مسلمان جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، جو دونوں انتہاؤں کے بیچ کے راستے کو پہچانتے ہیں اور ان پر چلنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں۔ وہ بری طرح الجھا۔ تم نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے فرقان سے کہا۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ تمہاری ضرورت اس ملک کو ہے، یہاں کے لوگوں کو ہے، یہاں کے اداروں کو ہے۔ تمہیں یہاں آ کر کام کرنا چاہیے۔ سالار اس بات پر ہلکے سے ہنسا۔ تم کبھی اس ٹاپک کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اچھا، میں اس پر سوچوں گا۔ پھر تم میری آفر کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہے، اسی حالت میں جس حالت میں 10-15 سال سے میرا گاؤں تھا۔ میں آج کل کوشش کر رہا تھا کہ کوئی وہاں پر اسکول بنا دے، کوئی پرائمری اسکول، تو گورنمنٹ کا وہاں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ اگر تم وہاں اسکول شروع کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اور میری فیملی تمہاری غیر موجودگی میں بھی اسے دیکھیں گے۔ ہم اسے قائم کرنے میں تمہاری مدد کریں گے، مگر پھر تمہیں خود ہی اسے چلانا ہوگا۔ صرف روپیہ فراہم کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا۔ کل چل سکتے ہو میرے ساتھ وہاں؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تمہاری فلائٹ تو کل صبح ہے۔ نہیں، میں 2 دن بعد چلا جاؤں گا۔ ایک بار چلا گیا تو فوری طور پر میرے لیے واپس آنا ممکن نہیں رہے گا، اور میں جانے سے پہلے یہ کام شروع کر دینا چاہتا ہوں۔ اس نے فرقان سے کہا تو فرقان نے سر ہلا دیا۔ وہ اس رات کی فلائٹ سے اسلام آباد گیا، پھر رات کو ہی فرقان کے گاؤں چلے گئے۔ رات وہاں قیام کرنے کے بعد صبح فجر کے وقت فرقان کے ساتھ وہ اس گاؤں گیا۔ دوپہر 12 بجے تک اس گاؤں کے لوگوں سے ملتے رہے اور وہاں پھرتے رہے۔ وہاں موجود پرائمری اسکول کو دیکھ کر سالار کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی حالت سے کچھ بھی لگتا تھا، مگر اسکول نہیں۔ فرقان کو اس کی طرح کوئی شوق نہیں لگا تھا۔ وہ وہاں کے حالات پہلے ہی بہت اچھی طرح باخبر تھا۔ وہ سال میں 3-4 مرتبہ مختلف دیہات میں میڈیکل کیمپس لگوایا کرتا تھا۔ وہ دیہات کی زندگی اور وہاں کے حالات اور سالار کی نسبت بہت اچھی طرح واقف تھا۔ فرقان کو شام کی فلائٹ سے لاہور جانا تھا۔ وہ لوگ 2 بجے کے قریب وہاں سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسکول کے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے سالار سکندر عثمان سے اس کی بات ہوئی تھی۔ اس نے مختصر الفاظ میں انہیں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کسی مداخلت کے بغیر اس کی بات سنتے رہے۔ پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم؟ پاپا، میں اس کام کو ضرورت محسوس کرتا ہوں لوگوں کی۔ انہوں نے یہاں سالار کی بات کاٹ دی۔ میں اسکول کی بات نہیں کر رہا۔ پھر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لائف سٹائل کی بات کر رہا ہوں۔ میرے لائف سٹائل کو کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ سالار سکندر اسے دیکھتے رہے۔ تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں ہمیں اس وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے تھے۔ اوکے، فائن، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم حج پر جانا چاہتے تھے، اس سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، مگر میں نے تمہیں نہیں روکا۔ تم ہر طرح کی سوشل لائف ختم کر دی، میں نے اعتراض نہیں کیا۔ تم مذہب میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگے، نماز شروع کر دی، وہ بھی مسجد میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تم نے بزنس کی بجائے اب جاب کرنا چاہی، یہاں بھی نہیں امریکہ میں نے تمہیں کرنے دی۔ اب تم ایک اسکول کھولنا چاہ رہے ہو، اب وہ ضروری ہو گیا ہے۔ اب تم ان تمام معاملے میں کچھ سنجیدگی سے بات کر لیں۔ سکندر عثمان بے حد سنجیدہ تھے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا یہ لائف سٹائل تمہیں ہمارے سوشل سرکل سے ناقابل قبول بنا دے گا۔ پہلے تم ایک انتہا پر تھے، اب دوسری انتہا پر۔ 25-26 سال کی عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہیں۔ تمہیں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لانا چاہیے۔
ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مذہب سے ایسی وابستگی بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اور صرف تمہارے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تم خود سوچو، تم لوگوں کو کیا امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ کل کو ہم یا تم خود جب اپنی کلاس کے کسی اچھی فیملی کی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہیں گے تو تمہارے یہ مذہبی وابستگی تمہارے لیے کتنے مسائل پیدا کر دے گی، تمہیں اندازہ ہے؟ کوئی بھی فیملی اسکندر عثمان کا نام سن کر یا دیکھ کر یا تمہاری کوالیفیکیشنز دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کرے گی۔ اوپر سے تم نے یہ سوشل ورک شروع کر دیا ہے، اور جب تمہاری عمر کے لوگ اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تم یونیسیف میں بہت سوشل ورک کرتے رہے ہو۔ اتنا کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم یہ سب کچھ اپنی پرسنل لائف میں بھی شروع کر دو۔ جو پیسہ تم اس اسکول پر لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ضائع کرو گے اسے تم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرو، انہیں آسائش دینے کے لیے، ایک آرام دہ لائف سٹائل دینے کے لیے اپنے آپ پر خرچ کرو۔ 300 سال کی زندگی نہیں ہے تمہاری، پھر اتنی سی عمر میں بڑھاپے کو کیوں سوار کر لیا تم نے اپنے اعصاب پر؟ ایک حادثہ ہوا، برا ہوا، تم نے سبق سیکھا، بہت اچھا کیا، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس عمر میں تسبیح پکڑ لو۔ وہ رکے۔ کیا میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ پاپا میں تسبیح نہیں پکڑی، سالار نے اس کے سوال کے جواب دینے کے بجائے کہا۔ آپ نے زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی، وہ توازن ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اپنے کیریئر میں کہاں کھڑا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میری کارکردگی سے آپ واقف ہیں۔ میں واقف ہوں، اسی لیے تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس طرح کی سرگرمیوں میں خود کو انوالو نہ کرو تو تم بہت آگے جا سکتے ہو۔ اسکندر نے کہا، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا تو کیریئر کی کسی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر لوں گا، ایسا نہیں ہے، اس نے توقع سے کہا۔ تم اپنا مستقبل کے بارے میں کچھ سوچو، اپنی شادی کے بارے میں۔ ایسی اپروچ رکھنے پر تم کو کہاں قبول کیا جائے گا؟ میں نے سوچا ہے پاپا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ سکندر ہنسے۔ بچگانہ سوچ ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے۔ تمہیں تو ایڈونچر یاد رکھنا چاہیے۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتا تھا، اور وہ کچھ دیر بعد کچھ نہ کہہ سکا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اس ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے، بہت دیر اس نے مدھم آواز میں کہا، میں آپ کے سوشل سرکل میں پہلے ہی بہت مس فٹ ہو چکا ہوں، اور میں یہاں جگہ بنانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ مجھے اس سوشل سرکل سے کوئی دلچسپی نہیں، اور کوئی نیا تعلق اور رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ جہاں تک سوال اس پروجیکٹ کا ہے پاپا، مجھے اس سے شروع کرنے دیں۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے، اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ پاتھ پر رہنا نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو جسم کی بیماری ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو روح کی۔ جسم کی بیماری کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کی بیماری کے لیے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، مگر صرف سکون نہیں خرید سکتا۔ زندگی میں پہلی بار سکون حاصل کرنے کے لیے میں اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ اسکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا کہیں۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر سبت علی کے رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں بہت سی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا تھا۔ یونیسیف میں اس طرح کے کام کا اس کی جاب کا حصہ تھا، اور اس کام کے لیے بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان میں اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز، اور وہ بھی اپنے وسائل سے، چند سال پہلے کے سالار اسکندر کو جاننے کے لیے کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ خود اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کے کام کرنے کا سوچ سکتا تھا، مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال سے اس کے اخراجات میں بہت کمی آ گئی تھی۔ بہت سارے وہ ایسی چیزیں جو اس کی زندگی سے نکل چکی تھیں جن پر وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں صرف رقم جان کر حیران ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسا شخص نہیں تھا جس کے پاس پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھا، اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ اس دن اسے اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام لوگوں کو چیزوں کو غور سے دیکھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی ایسی مہنگی چیز نہیں تھی، بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے پینے والی چیزوں سے تقریباً خالی تھا۔
کافی، چائے، دودھ اور اس طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنا اپارٹمنٹ بھی بہت کم وقت گزرتا تھا، وہ زیادہ تر جو وقت تھا وہ سونے میں گزرتا۔ یونیسف اپنی جاب پر جاتے ہوئے اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑوں اور دوسری اشیاء کا اتنا بھار موجود تھا کہ اس معاملے پر وہ لاپرواہی برتتا رہا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اسے ساتھ کام کرنے والوں کے یونیورسٹی میں کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ نیو یارک میں اس کو کسی کو نہیں پتہ تھا، یا دانستہ طور پر خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا ہوا تھا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ واحد چیز جس پر وہ خرچ کر رہا تھا وہ کتابیں تھیں۔ اس لائف سٹائل کے ساتھ اس کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ، اس کی زندگی کے معاملات میں چوتھی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سالار نے یونیسف چھوڑ کر یونیسکو کو جوائن کر لیا۔ ایم فل کرنے کے بعد سالار کی پوسٹنگ پیرس میں ہوگی۔ اس سے پہلے وہ ایک فیلڈ آفس میں کام کر رہا تھا، اب اسے یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکٹ کے سلسلے میں پیرس جاتا رہا تھا، مگر اس بار وہ ایک لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رکا۔ اسی آشنا اور ناآشنا دنیا میں، اسے دنیا میں جہاں وہ زبان سے واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، مگر یہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ یونیسف میں کیے گئے تمام انتھک کام کی طرح وہ یہاں آ کر بھی اسی طرح کام کرنے لگا، مگر اسلام آباد کے نواحی علاقے میں شروع کیا جانے والا وہ اسکول یہاں بھی اس کے ذہن میں محو نہیں ہوا تھا۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود اسے کبھی فرقان کی طرح وہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اگر اسے اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید آج یہ اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا۔ مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے میں کوئی گہری انسیت رکھتا ہوں، اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا۔ کیوں؟ فرقان نے پوچھا تھا۔ کیوں کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لیے کوئی بھی خاص احساسات میرے دل میں نہیں ہیں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ تمہارا ملک ہے؟ ہاں، یہ جاننے کے باوجود۔ امریکہ کے خاص احساسات ہیں؟ امریکہ سے محبت ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں، اس نے اطمینان سے کہا۔ فرقان نے اس بار حیرانگی سے دیکھا۔ دراصل میں وطنیت پر یقین نہیں رکھتا، اس نے فرقان کو حیرت سے وضاحت دی۔ یا پھر مجھے ان جگہوں سے کوئی محبت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں کل کسی تیسرے ملک میں رہنے لگوں گا تو امریکہ کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ تم بڑے عجیب آدمی ہو سالار، فرقان نے بے اختیار کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے ملک کے لیے یا اس جگہ کے لیے کوئی خاص احساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہو؟ فرقان نے اس کی اس بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پیرس آنے کے بعد اسے نیو یارک کی کوئی چیز بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ نیو ہیون سے نیو یارک آتے ہوئے اس نے وہاں ایک ایڈجسٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ پانی کی طرح، اور وہ پانی کی ایک مچھلی کی طرح تھا۔ وہ ان دونوں یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام ہونے والی کسی ریجنل کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ پال کنٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اور وہاں ایک بزنس مینجمنٹ کے ادارے میں کچھ لیکچرز دینے تھے، اور فرقان کے ساتھ اپنے اسکول کے سلسلے میں کچھ امور کو بھی طے کرنا تھا۔ وہ لاہور میں اس قیام کے دوران اس کا تیسرا دن تھا۔ اس نے رات کا کھانا جلدی کھا لیا۔ اس کے بعد کسی ضروری کام سے ہوٹل سے باہر نکلا۔ شام کے 7:30 ہو رہے تھے۔ مار روڈ پر اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر ٹائر کو دیکھنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے سالار کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا، سر، گاڑی میں دوسرا ٹائر موجود نہیں ہے، میں آپ کے لیے کوئی ٹیکسی لاتا ہوں، آپ اس میں چلے جائیں۔ سالار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود ٹیکسی روک لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا اتر گیا۔ کچھ دیر ایک پارکنگ میں کچھ ٹیکسی نظر آ رہی تھیں۔ سالار کا رخ اسی طرف تھا جب ایک کار نے یکدم اس کے پاس آ کر بریک لگائی۔ گاڑی سامنے آ رہی تھی۔ اس نے رکنے والے سالار نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے شخص کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ وہ عاقف تھا۔ وہ اب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر رہا تھا۔ لاہور میں کچھ سال پہلے اس کی سرگرمیوں کا ایک مرکزی کردار تھا، عاقف اور اکمل۔ وہ ان دونوں کے ہی ساتھ زیادہ تر وقت گزار رہا تھا۔ اس نے سالار کی دوبارہ ملاقات کئی سالوں کے بعد ہو رہی تھی۔ وہ ان سب کو چھوڑ چکا تھا۔ پاکستان یا لاہور آنے پر بھی اس نے کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا، اور نہ ایسی کوئی کوشش۔ ان دونوں نے پچھلے کئی سالوں میں بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کوششوں کے باوجود سالار ان سے بچنے کی کوششوں میں کامیاب رہا، اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ یکدم اس طرح اچانک اس کے سامنے آ گیا۔
सलार क्या साहब यकदम तन गए। आखिर बड़े जोशो खरोश से आलम में से आगे बढ़ा। सलार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। कहाँ गायब हो गए हो इतने सालों से? तुमने गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए थे। कहाँ है यार? अब यहाँ क्या कर रहे हो? हुलिया ही बदल लिया है। कहाँ गए हो? लाहौर में कब आ रहे हो? आने की इतला क्यों नहीं दी? उसने यकेबादी के सवालात की बौछार कर दी। उसने सलार के अंदाज में झुकने वाली सर्द महरी पर भी गौर किया था। सलार के जवाब देने से पहले ही आकब ने दोबारा पूछ लिया, यहाँ मॉल पर क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई थी, मैं टैक्सी की तरफ जा रहा था। सलार ने कहा। कहाँ जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आकब ने बेतकली से कहा। नहीं, मैं चला जाता हूँ, टैक्सी पास ही है, सलार ने तेजी से कहा। आकब ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। चलो अंदर बैठो, उसने बाजू खींच कर उसको बिठाया। सलार सटपटाया, लेकिन उस गाड़ी की तरफ बढ़ गया और उसका मूड खराब होने लगा। तो तुम तो स्टेटस पढ़ने चले गए थे और फिर मुझे पता चला कि तुम वहाँ जॉब कर ली है। फिर अचानक पाकिस्तान कैसे? आकब ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। क्या छुट्टियाँ गुजारने आए हो? हाँ, सलार ने मुख्तर कहा। वो इस तरह से जान छुड़ा चाह रहा था। क्या कर रहे हो आजकल? आकब ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ। यहाँ लाहौर में क्या ठहरे हो? पीसी में। अरे पीसी में क्यों ठहरे हो? मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे फ़ोन करते। कब आए हो यहाँ? आकब ने कहा, कल। बस अब तो तुम मेरे साथ ही रहोगे, ज़रूरत नहीं है होटल में ठहरने की। नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ। सलाह ने रवानी से झूठ बोला। वो आकब से हर कीमत पर जान छुड़ाना चाह रहा था। उसे उलझन हो रही थी या फिर शायद उसके साथ गुजरा हुआ माजी से तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। अगर कल इस्लामाबाद वापस जा रहे हो तो फिर आज मेरे साथ रहो, खाना खाओ, मेरे साथ घर चलो। आकब 10 मिनट पहले ही खा कर निकला हूँ। फिर भी मेरे साथ घर चलो, तुम्हें अपनी बीवी से मिलाऊंगा। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, 3 साल हो गए, आकब ने पूछा। और तुमने शादी कर ली? नहीं। क्यों नहीं? बस कुछ मसरूफियत थी, सलार ने कहा।